اس وقت مسجد کوفہ کے صحن میں کھڑے ہیں. نماز مغربین ابھی تمام ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف زائرین اپنی اپنے دعاؤں اور مناجات میں مصروف ہیں. مسجد کوفہ اسلام کی تاریخ کی چند اہم مساجد میں سے ایک مسجد کوفہ ہے. مسجد کوفہ سے بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات منسوب ہیں، مگر شیعہ حیدر کرار اس مسجد کوفہ کو اس لیے زیادہ یاد رکھتے ہیں چونکہ اسی مسجد کوفہ میں جناب امیر المومنین نے اپنی ظاہری حکومت کو قائم کیا. آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا اور پائے تخت کوفے کو بنانے کے بعد اسی مسجد کو جو ہے وہ اپنی حکومت کے لیے منتخب کیا، اور آپ یہی جو ہے وہ اپنے حکومت کے دور میں فیصلے کیا کرتے تھے. یہ مقام تشت ہے کہ جہاں جناب امیر کا ایک مشہور و معروف واقعہ جو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بچی بلایا گیا اور کہا کہ مولا یہ بچی جو ہے وہ حاملہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہ اس کے جسم کے جو ہے وہ نقش و نقوش بتا رہے ہیں اور اس کے جسم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ حاملہ ہے. تو آپ نے ایک تشت منگایا اور منگانے کے بعد اس میں پانی رکھا اور پانی میں مٹی ڈالی اور اس کو بٹھایا. اس کے شکم میں جو جونک تھی وہ باہر آ گئی. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بچی جو ہے. تو اس جگہ کو آج بھی مقام تشت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مقام قضاوت امیر المومنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس مسجد میں بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں مومنین دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں. مثلا مقام ابراہیم ہے، مقام حضرت آدم ہے. وہ مقام جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی یہی ہے. مقام مرسل اعظم ہے، جہاں مرسل اعظم نے نماز پڑھی تھی وہ بھی یہی ہے. اسی مسجد کوفہ میں آئیے ہم چلتے ہیں. مسجد کوفہ میں مقام جبرائیل ہے. مقام جبرائیل وہ مقام ہے کہ جب جناب امیر نے مسجد کوفہ کے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے علی اگر آپ دعویٰ سلونی کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے. جناب امیر نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ تو جبرائیل ہے. یہ اور بعض روایت کہتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے مقام جبرائیل کے. جب جناب امیر کے سر مبارک پہ ضربت لگی تو جناب جبرائیل نے یہی کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھا تھا. یہ ساری روایات اور یہ سارے مقامات اسی مسجد کوفہ میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ سامنے ایک محراب ہے. ایک محراب وہ ہے کہ جس میں جناب امیر کو ضربت لگی تھی. ایک محراب وہ ہے کہ جہاں جناب امیر نماز شب پڑھتے تھے اور مناجات میں مصروف رہتے تھے. وہ محراب الگ ہے. اور یہ مقام جو مقام جناب مرسل اعظم ہے، اسی کے پیچھے بعض روایات کہتی ہیں کہ جناب نوح کا وہ مقام تھا، وہ گھر تھا کہ جہاں سے جب جناب نوح نے کشتی بنائی اور طوفان کا آغاز ہوا تو یہی وہ تندور تھا جہاں سے وہ پانی کا سیلاب شروع ہوا. جب آپ اسی مسجد میں آگے بڑھتے جائیں گے تو اسی مسجد میں وہ مقام ہے کہ جہاں امام علی علیہ السلام کو کے سر مبارک پہ ضربت لگائی گئی تھی. ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب جناب امیر المومنین کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو آپ نے دارالحکومت اسی مسجد کو بنایا. آپ نے پائے تخت اسی مسجد کو بنایا اور اسی مسجد سے آپ نے حکومت کی. اور جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو وہ بھی حکومت یہیں سے کریں گے اور یہیں اسی کو جو ہے وہ اپنے لیے پائے تخت بنائیں گے اور آپ کی حکومت کا قیام بھی اسی مسجد کوفہ سے ہوگا. اس مسجد کوفہ میں جب آپ آگے آئیں گے تو اب ہم جو جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سامنے جب ہم مڑیں گے تو یہ مقام امام زین العابدین ہے اور وہ مقام حضرت نوح ہے، نوح علیہ السلام. تمام مومن یہاں آتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور جو ہم جا رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جسے مقام ضربت کہا ہے. مقام ہے کہ جہاں حضرت امیر المومنین کے سر مبارک پر ضربت لگائی گئی تھی اور آپ نے مرثیہ پڑھا تھا اور کعبہ کی قسم یہ ہے وہ محراب اللہم صلی علی محمد علیہ السلام کے سر مبارک پہ ضربت لگائی گئی تھی اور اہل بیت السلام کے گھرانے میں قیامت برپا ہو گئی تھی. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے. آمین.